نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ آج کی بات فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، کہ جو اللہ کے مضبوط سہارے کو پکڑ لے گا تو بس سمجھیں کہ وہ موجوں میں بچ جائے گا۔ جتنا زیادہ دین کے راستے میں آپ کو مشکلیں آئیں آپ اتنے اپنے اندر نرمی محسوس کریں۔ جتنا زیادہ تھپیڑے کھا کے کوئی جاتا ہے نا اتنا پالش ہوتا ہے۔ کبھی آپ کسی ملک کے اوشن پہ سمندر پہ گئے ہو تو آپ پتھروں کو ہاتھ لگائیں تو وہ سلپری ہو جاتے ہیں، ملائم۔ یہ جو ہم لوگ سمندر سے کبھی بچے پکڑ کے نہیں لاتے، گیٹے بولتے ہیں، یا وہ جو چھوٹی چھوٹی اندر بہت خوبصورت سیپ تو ہوتے ہی لیکن بہت سارے پتھر بھی ہوتے ہیں، میری آنکھوں میں آ رہے ہیں دیکھے ہوئے اتنے قریب سے، تو وہ کیوں اتنے نرم ہوتے ہیں؟ وہ سمندروں میں ٹوٹی ہوئی چٹانیں ہوتی ہیں لیکن پانی کے تھپیڑے اس کو سخت کر ایسے ملائم کر دیتے ہیں۔ شیطان نے کہا تھا نا کہ میں انسان کو دائیں سے بائیں سے پکڑوں گا، میں پکڑوں گا سب کو، ان کو کوشش کروں گا، لیکن الا عبادک منہم المخلصین۔ اگر آپ کسی ٹیمپٹیشن کے بعد کسی بھی ایسی چیز کے بعد بچ جاتے ہیں نا تو سمجھے کہ اخلاص آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ لوگ سکون کے لیے آج کیا ڈھونڈتے ہیں آپ ذرا سوچے تو صحیح۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ اگر باہر لوگ جو آپ کی دوستیں ہوں گی، کلیگ، ساتھی، کئی ہیں نا، مسلم نان مسلم سیم ہے، اگر صرف ان کو ایک لالچ دے دینا کہ ہم جہاں جاتے ہیں وہاں ہمیں سکون بہت ملتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ نان مسلم بھی آنے کو تیار ہوں گے۔ آج انسانیت اتنا ترس رہی ہے سکون کی تلاش میں کہ موسیٰ لینے آگ گئے تھے، پیغمبری مل گئی۔ ہم شروع میں قرآن کے لیے کیا سوچ کے آتے ہیں؟ پڑھنے جا رہے ہیں، یہ سوچتے ہیں نا، چلو تجوید ٹھیک ہو جائے، گرامر سیکھ لیں، ترجمہ یاد ہو جائے، چلیں۔ لیکن آپ دیکھیں وہ بعد میں چیزیں بہت پیچھے ہو جاتی ہیں اور بہت چھوٹی لگتی ہیں، لیکن اصل چیز جو مل جاتی ہے وہ معرفت۔ کیا چیز ہے جو بندے کو باندھ لیتی ہے نا۔ سمامہ کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ سمامہ کا ایک حاکم تھا تو وہ بہت ہی اسلام کی دشمنی رکھتا تھا، لیکن ایک جنگ میں قیدی بن کے آ گیا اور اس کو قید کر دیا گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ اس کی بڑی اچھی مہمانی کرو، کیونکہ یہ اپنی قوم کا جو ہے وہ سردار ہے، انزل الناس منازلہم، اور اس کو مسجد نبی کے ایک ممبر کے ساتھ ڈھیلا سا، آپ نے کہا اس کی رسیاں بھی ڈھیلی کر دو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روز آ کے ملتے، جب شروع میں اسلام کرتے تو وہ غصے اور نفرت سے منہ پھیر لیتا نا، پھر دعا آپ پوچھتے کیا حال ہے سمامہ، تو رونت سے جواب دیتا تھا، تھوڑا جیسے ایک انسان محسوس کرتا ہے۔ تو آپ کہتے تھے کہ تم کیا سوچتے ہو، تمہارے سے کیا کیا جائے؟ تو یہی کہتا تھا کہ اگر مجھے چھوڑ دیں گے تو میں بہت احسان مند ہوں، یعنی آپ دیکھیں گے کہ میں احسان فراموش نہیں ہوں، اور اگر آپ مجھے مار دیں گے تو کوئی بات نہیں، میری قوم آ کے آپ سے جواب لے لے گی، یعنی اس کی باتوں میں بڑی تلخی ہوتی تھی۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہتے اس کے ساتھ اچھا معاملہ رکھو۔ 3 دن تک یہی ہوتا رہا، اور تیسرے دن اللہ کے نبی نے کہا کہ جو سمامہ تمہیں آزاد کیا، تم چلے جاؤ۔ تو وہاں سے اٹھا نکل گیا باہر، لوگوں نے سمجھا کہ اب ختم، لیکن تھوڑی دیر بعد ہوا تو قریب کے کسی کنویں سے 5 شاور لے کے آیا اور آ کے کہتا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ بات سنانے کے لیے میں نے ابھی بات کی ہے کہ قرآن کو پکڑتے ہیں نا جب کوئی کہتا ہے نا اب جاؤ، پھر تو بندہ کہتا ہے میں نے نہیں جانا۔ اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا کوئی وقت ہو کہ لوگ ہمیں کہ آپ جائیں، ہماری جان چھوڑ دیں، یا ہمیں آپ کی ضرورت نہیں، تو آپ کہیں کہ جو مرضی کرے مجھے دروازے پہ بٹھا لے لیکن مجھے جانے نہ دے، کیونکہ یہ کتنی خوبصورت سپورٹ ہے کہ جو حقیقت میں ایک انسان کو ہر چیز سے بے نیاز کرتی ہے۔ دیکھیں یہ سارا کچھ ہوتا ہے نا ایک وقت کے بعد ہوتا ہے، شروع میں ہم نہیں چیزوں کو سمجھ سکتے، لیکن بعد میں جب یہ ہوتا ہے تو سمجھ آتی ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہوگا اللہ اس کا بن جائے گا۔ ہم تو ابھی پورے بنے ہی نہیں ہیں، جس دن ہم پورے اللہ کے بن گئے پھر دیکھیں زندگی میں کیا بہاریں آتی ہیں۔ ایک صحابی تھے تو وہ اللہ کی نعمتیں تھیں جو بھی تھا، لیکن بڑے ہر وقت اداس اور دکھی رہتے تھے۔ کچھ شخصیات ہوتی ہیں نا، لیکن جب ان کی موت کا وقت قریب تھا تو جسم زخموں سے چور چور تھا اور چہرے پہ بڑا اطمینان تھا۔ تو اس وقت کسی نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ یہ کیا بات ہے، یعنی جب نعمتوں میں تھے تو تم اداس اور دکھی تھے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہارا جسم چور چور ہے لیکن تم خوش ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں جب خوش تھا تب بھی نیکیاں کرتا تھا، اللہ کی بات مانتا تھا، لیکن فکر کیا لگا رہتا تھا کہ انجام کیا ہوگا، آخری دن کیا ہوگا۔ کبھی آپ بھی تو سوچتے ہی ہوں گے نا کہ میری موت کیسے آنی ہے، کس سفر میں آنی ہے، کس رستے پہ چل رہی ہوں گی تو آنی ہے، رائٹ؟
لیکن آج سکون اس بات کا کہ چلو کہانی اچھی جگہ ختم ہو رہی ہے. تو مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ بھی دیکھیں گے ہم سب زندگی کے مراحل میں آگے بڑھتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ قرآن پڑھنے کے ساتھ بندے کی جوانی بڑھاپے کا کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن وقت کے ساتھ وقت سے پہلے بندے کو سوچ میں بوڑھا کر دیتا ہے. کس سوچ میں؟ کہ بس خیر کا وقت گزر جائے. جو جس لمحے اللہ تجھے میرے پر سب سے زیادہ پیارا ہے اس وقت مجھے اپنے پاس بلانا. آپ بھی دعا کیا کریں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان جس حال میں مرے گا اسی پہ دوبارہ اٹھایا جائے گا. جس پہ جیتتا ہے اس پہ ہی موت آتی ہے، اور جس پہ موت آئے گی اسی پہ اٹھائے جائیں گے. تو کہا کرے کہ اللہ میری موت کا دن میرے ایمان کے آخری درجے کا دن ہو، یقین کی آخری منزلوں پہ جب میں پہنچوں اس وقت مجھے پکڑنا.